کراچی کی نمی بھری رات تھی۔ 5ویں منزل کے کوریڈور میں ٹیوب لائٹ تیزی سے جھلملا رہی تھی، جیسے کسی نے سوئچ کو بار بار تیزی سے آن آف کیا ہو۔ اسی جھلملاہٹ والی روشنی کے بیچ فلیٹ نمبر 502 کے دروازے پر فیضان بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کے اوپر والی چھت سے فرنیچر گھسیٹے جانے کی عجیب سی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ بھاری الماری کھسکنے کی کھر، کرسیوں کے الٹنے جیسی، چیزیں گرنے جیسی آوازیں بالکل صاف، جیسے اوپر کوئی پورا گھر بدل رہا ہو۔ لیکن 5ویں منزل کے اوپر کوئی منزل نہیں تھی۔ پورا بلڈنگ سٹرکچر اس نے دن میں نقشے پر دیکھا ہوا تھا۔ 5ویں منزل آخری تھی، اس کے اوپر بس چھت، پانی کی ٹینکیاں اور زنگ آلود اینٹینا تھے۔ پھر بھی اس رات ٹھیک 3:05 پر چھت سے فرنیچر رگڑنے کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں جیسے اوپر پورا گھر آباد ہو۔ فیضان کے دائیں ہاتھ میں فلیٹ کی چابی تھی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس کی گردن خود بخود اوپر کی طرف اٹھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر آواز کے ساتھ دیواریں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ کوریڈور کے سرے پر لگی ہوئی چھوٹی کھڑکی سے آتی سمندری ہوا میں نمی کی ہلکی سی بو تھی، مگر اس بو کے اندر کہیں سیلن پرانے رنگ کے اکھڑنے اور بند کمروں میں سڑتی ہوئی ہوا کے جیسی بدبو تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اسی کوریڈور میں کھڑے کھڑے 2 گھنٹے پہلے اس کی چھوٹی بہن مریم نے فون پر تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ وہ اب دوبارہ اس فلیٹ میں قدم نہیں رکھے گی۔ مریم نے اسی شام اپنا سامان اٹھایا تھا اور بغیر پیچھے مڑے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ اب اس آدھی رات میں اسی فلیٹ کے باہر اکیلا کھڑا فیضان اوپر سے آتی گھسیٹتی آوازیں سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا چیز تھی جس نے مریم جیسے بے فکری ہنستے مسکراتے انسان کو اس قدر ڈرا دیا تھا۔ فرنیچر گھسیٹنے کی آوازیں اب بالکل بند ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں عجیب سی آوازیں اب آنا بند ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں اب مکمل خاموشی تھی۔ دور صرف نیچے گراؤنڈ فلور پر کھڑے پرانے جنریٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ٹیوب لائٹ نے ایک بار پھر تیزی سے جھپکی لی اور پھر نارمل ہو گئی۔ 5ویں منزل کا لمبا خالی کوریڈور دوبارہ دن جیسا ہی لگنے لگا تھا، لیکن اب وہاں ایک ایسی چپ تھی جو عام نہیں تھی۔ فیضان نے آہستہ آہستہ چابی تالے میں گھمائی۔ دروازہ کھلتے ہی اسے پہلے دن والی ٹھنڈی ہوا دوبارہ محسوس ہوئی، مگر اس بار اس میں ہلکی سی نمی والی بدبو کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کمرے کافی دیر تک سانس روک کے بیٹھے ہوں اور اب اچانک سانس چھوڑ رہے ہوں۔ وہ اندر آیا، دروازہ بند کیا اور ہلکی سی آہٹ کے ساتھ چٹخنی لگا دی۔ یہیں سے کچھ دن پہلے یہ سب شروع ہوا تھا۔ کچھ ہفتے پہلے فیضان پہلی بار اس بلڈنگ میں آیا تھا۔ کراچی اس کے لیے نیا شہر تھا۔ ٹریفک کی آوازیں، ہارن، دور سے آتی سمندر کی ہلکی سی گرج اور رات کو نہ سونے والی سڑکوں کی ہلچل۔ فری لانس کام کی وجہ سے اس کے زیادہ تر کلائنٹس کراچی میں ہی تھے اور اسے سستا، پرسکون اور انٹرنیٹ والا فلیٹ چاہیے تھا۔ انٹرنیٹ پر اسے یہی 5 منزل والا فلیٹ 502 ملا تھا۔ گلشن کے اس پرانے لیکن صاف ستھرے اپارٹمنٹ میں کرایہ حیرت انگیز حد تک کم تھا۔ تصاویر میں فلیٹ تھوڑا خالی، تھوڑی سی سیلن لیے ہوئے، لیکن رہنے کے لائق لگ رہا تھا۔ فلیٹ کی پہلی وزٹ کے دوران فیضان نے نوٹس کیا کہ 5ویں منزل پر باقی فلیٹ بند پڑے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر منزل پر اسے کسی نہ کسی دروازے کے پیچھے سے ٹی وی، برتنوں یا بچوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن 5ویں منزل پر آتے ہی سب کچھ جیسے کٹ سا گیا۔ وہاں بس لمبا خاموش کوریڈور تھا، چھوٹے چھوٹے 4 فلیٹ اور ٹیوب لائٹ کی سفید تھکی ہوئی روشنی۔ مالک نے صرف اتنا کہا تھا کہ اوپر والا فلور پہلے فیملی فلور تھا، پھر لوگ شفٹ ہو گئے، کچھ فلیٹ کرائے پر نہیں جاتے، کچھ بند ہیں، اور وہی پرانا جملہ، کراچی میں سستا پرسکون فلیٹ ڈھونڈو تو زیادہ سوال نہ کرو۔ فیضان کو اس دن یہ بات بالکل نارمل لگی۔ جب اس نے پہلی بار اپنے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو کمرے کی ٹھنڈی
بے جان ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ فلیٹ کے اندر دو کمرے تھے، چھوٹا سا لاؤنج، ایک کچن اور بالکنی جو دوسری بلڈنگ کے پیچھے کی طرف کھلتی تھی۔ دیواروں پر پرانا آف وائٹ پینٹ تھا جو کئی جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ چھت کے کونوں میں ہلکی سی سیلن تھی، جیسے برسات کے دنوں میں پانی نے اپنی جگہ بنا لی ہو۔ لیکن سب سے عجیب بات تھی، بالکل بیچ والے کمرے کی ایک دیوار پر گہری لمبی سی پانی کی دھار جو اوپر سے نیچے تک سیدھی چلی گئی تھی، جیسے کسی نے وہاں کچھ ٹانگا ہو اور اس کے پیچھے سے پانی ٹپک ٹپک رہا ہو۔ داغ کی شکل عجیب تھی، جیسے کوئی انسانی سایہ دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا ہو، ہاتھ سائیڈ میں لٹکے ہوئے اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بہتا ہوا پانی۔ فیضان نے پہلی بار اس داغ کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ شاید پائپ لائن میں لیکیج ہو۔ پھر بھی اس وقت فلیٹ کے سناٹے میں اسے ایک چیز بالکل صاف محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی اسے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ کمروں میں چلتے ہوئے ہر قدم کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ ہر کمرے کا دروازہ کھولنے پر ہلکی سی دھول ہوا میں اڑتی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر نمی اور دھول کی پتلی تہ جمی ہوئی تھی جو کراچی کی ہوا کا اب حصہ بن چکی تھی۔ اس نے خود سے کہا تھا کہ سب نارمل ہے، نیا شہر، نیا فلیٹ، پرانی بلڈنگ، تھوڑا ڈر تو لگے گا ہی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے بنیادی سامان لا کر فلیٹ سیٹ کر لیا، بیڈ، چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل، کرسی، کچن کے چند برتن اور ایک ہلکا سا وائی فائی راؤٹر۔ مریم کچھ دن بعد اس سے ملنے آئی تھی، بھائی کی نئی زندگی دیکھنا چاہتی تھی۔ شروع کے 2 دن سب نارمل رہا، دونوں دیر تک رات فلمیں دیکھتے رہے، چھت پر جا کر کراچی کا آسمان دیکھتے رہے جس میں ستاروں سے زیادہ شہر کی روشنی تھی۔ 5ویں منزل کی بالکنی سے دور سمندر کی طرف دیکھنے پر ہوا الگ سی لگتی تھی، جیسے اس میں کہیں دور پانی کی ٹھنڈی سی بو چھپی ہو۔ لیکن تیسرے دن سے وہ سب شروع ہوا جس نے اس فلیٹ کو صرف سستا فلیٹ نہیں رہنے دیا۔ اس رات بھی تقریباً وہی وقت تھا، قریب 3 بجے۔ شہر کا باہری شور تھوڑا کم ہو چکا تھا، بس دور دور سے کچھ گاڑیوں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور کبھی کبھار کسی موٹر سائیکل کا اچانک تیز گزر جانا۔ فیضان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مریم دوسرے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ فلیٹ میں صرف 2 کمرے تھے، اندر والا کمرہ جس کے ساتھ کوئی کھڑکی نہیں تھی اور جس میں دیوار پر وہی لمبا عجیب سا پانی کا داغ تھا، اور باہر والا کمرہ جس میں اس نے اپنا بیڈ لگایا تھا۔ مریم نے اندر والا کمرہ چنا تھا کیونکہ اسے اندھیرا پسند تھا اور باہر کی لائٹس سے اسے الرجی تھی۔ قریب 3 بجے اچانک اوپر سے فرنیچر گھسیٹنے کی تیز آواز آنے لگی۔ پہلے تو لگا جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گر گئی ہو، پھر لگاتار کھسکنے کی رگڑتی آواز، جیسے کئی بڑی الماری دیوار کے ساتھ ساتھ دھکیل رہا ہو۔ آواز اتنی صاف تھی کہ کمرے کی چھت ہلکی ہلکی کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فیضان نے کام سے نظریں اٹھائیں، اس کے سر کے اوپر سیدھی چھت تھی اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے اوپر بس بلڈنگ کی چھت ہے۔ وہ کچھ دیر تک بغیر ہلے جلے سیدھا اوپر دیکھتا رہا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، لیپ ٹاپ کی ہلکی سی مدھم سی روشنی ایک عجیب سا ردھم بنا رہی تھی۔ مریم کے کمرے سے بھی ہلکی سی حرکت کی آہٹ سنائی دی، لگتا تھا وہ بھی جاگ گئی ہے، لیکن کوئی آواز نہ آئی، کوئی اسے بلانے نہ آیا، بس اوپر سے شور چلتا رہا، پھر اچانک بند ہو گیا۔ اس رات دونوں نے صبح تک نیند کی جگہ بے چینی محسوس کی، لیکن کسی نے ایک دوسرے سے اس بارے میں بات نہ کی۔ بغیر بولے ہی دونوں نے مان لیا کہ شاید اوپر کوئی مینٹیننس کا کام رات کی شفٹ میں ہو رہا ہوگا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ اس بار آواز اور بھی صاف تھی، جیسے فرنیچر کے ساتھ ساتھ کسی کے پاؤں کی بھاری چال بھی چل رہی ہو۔ اوپر سے کبھی خاموشی، کبھی اچانک تیز تھپ کی گونج، پھر کچھ گرنے کی آواز، پھر کرسی کھینچنے جیسی آواز۔ مگر اس بار ایک اور چیز بھی تھی، جیسے اس شور کے بیچ بیچ کسی کی دھیمی کھردری سانسوں کی آواز مل رہی ہو۔ مریم نے اگلے دن بستر سے اٹھتے ہی عجیب سا رویہ دکھایا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اور چہرہ پھیکا سا لگ رہا تھا۔
وہ پورا دن چپ رہی، فلیٹ کے اندر ادھر ادھر چلتے ہوئے بار بار اس دیوار کی طرف دیکھتی رہی جس پر پانی کا داغ تھا۔ وہ داغ اب پہلے سے کچھ گہرا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دیوار کے اندر سے بھی کوئی نمی آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہو، اور اسی نمی کے رنگ نے داغ کی شکل کو اور زیادہ واضح کر دیا ہو۔ اب وہ دھبا کچھ انسانی سائے جیسا نہیں، بلکہ کسی بیٹھی ہوئی شکل جیسا لگنے لگا تھا۔ سر جھکا ہوا، کندھے ڈھیلے، گھٹنے مڑے ہوئے، مریم کی راتیں بگڑتی چلی گئیں۔ تیسری رات کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اندر والے کمرے میں اسے مزید نہیں سونا، اسے نیند نہیں آتی۔ وہ رات کے بیچ میں اچانک اٹھ کر لاؤنج میں چلی جاتی، بغیر کچھ کہے صوفے پر لیٹ جاتی۔ کبھی کبھی اس کی سانسیں تیز ہو جاتی، جیسے اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ فیضان نے بھی نوٹ کیا کہ جیسے ہی رات کے 2 بجتے ہیں، پورے فلیٹ کی ہوا تبدیل ہو جاتی ہے۔ درجہ حرارت میں ہلکی سی کمی محسوس ہوتی، پنکھے کی ہوا میں ٹھنڈک بڑھ جاتی، اور ایک عجیب سی بو کمرے میں پھیل جاتی، جیسے پرانی کئی سال پہلے بند الماری کھل جائے اور اندر کی باسی ہوا باہر نکل آئے۔ چوتھی رات وہ وقت آیا جس نے مریم کے صبر کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ اس رات اوپر سے ہمیشہ کی طرح کھرچتی گھسیٹتی آوازیں آئیں، لیکن اس بار ان آوازوں کے ساتھ اندر والے کمرے کی دیوار سے بھی ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک کی دھن آنے لگی، جیسے کسی نے دوسری طرف سے انگلیاں مار مار کر چیک کرنا شروع کر دیا ہو کہ دیوار کتنی مضبوط ہے۔ فیضان جو لاؤنج میں بیٹھا تھا، اس نے بالکل صاف محسوس کیا کہ ٹھک ٹھک کی ہر دھن اس کے سینے کے اندر بھی گونج رہی ہے۔ ہر ٹھک کے ساتھ اس کی آنکھیں دیوار کی طرف اٹھ جاتی، اور ایسا لگتا کہ داغ کی شکل ہلکی سی بدل رہی ہے، جیسے وہ بیٹھی ہوئی پرچھائی آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھا رہی ہو۔ اس رات قریب 3:30 پر مریم اندر والے کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پہ ایسا خوف تھا جو الفاظ میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا بیگ اٹھایا، موبائل، چارجر اور کچھ کپڑے اٹھائے، دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے قدموں میں عجیب سی جلد بازی تھی، جیسے اگر وہ ایک سیکنڈ بھی رکی تو کچھ اسے پکڑ لے گا۔ فیضان نے دیکھا کہ اس نے جانے کے بعد بھی اندر والے کمرے کی دیوار کے دھبے پر نگاہ جیسے جم گئی تھی۔ داغ اب بالکل واضح طور پر کسی انسانی شکل جیسا لگ رہا تھا، مگر اس انسان کا چہرہ نہیں تھا، صرف ایک خالی گہری سیاہ جگہ جہاں چہرہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد مریم واپس نہیں آئی، فون پر بس اتنا کہتی رہی کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس فلیٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب فلیٹ پہ صرف فیضان اکیلا بچ گیا تھا۔ مریم کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک سب نسبتاً پرسکون رہا۔ اوپر سے آوازیں کبھی کبھار آتی، مگر اتنی تیز نہیں، کبھی ہلکی سی چرمراہٹ، کبھی کسی چیز کے رگڑنے کی دھن جو شاید ہوا کی وجہ سے ہو سکتی تھی۔ فیضان نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کی تھکان، نئے شہر کا تناؤ اور مریم کا اچانک چلے جانا، اس کی وجہ سے دماغ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ فلیٹ نے اسے اکیلے میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دن میں جب وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا، بار بار اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے۔ لاؤنج میں رکھی ہلکی سی آئینہ والی الماری کے شیشے میں کبھی کبھی اسے ایک سیاہ دھبا نظر آتا، جیسے کوئی ایک سیکنڈ کے لیے اس کے پیچھے سے گزرا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو۔ جب بھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، وہاں خالی ہوا ہوا کرتی تھی۔ کچن میں چائے بناتے وقت اسے کئی بار لگتا کہ گیس سٹوو کے اوپر والی ٹائلوں کا ریفلیکشن کچھ زیادہ ہی گہرا ہو رہا ہے، جیسے کسی نے اس کے پیچھے سے جھک کر اپنا چہرہ دکھایا ہو اور اس کی پرچھائی ایک سیکنڈ کے لیے ٹائل پر پڑ گئی ہو۔ سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ اب دیوار کا دھبا صرف اندر والے کمرے تک محدود نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لاؤنج کی ایک دیوار پر ہلکی ہلکی نمی کی لکیریں بننی شروع ہو گئیں، جو رات میں زیادہ گہری نظر آتی اور دن میں کچھ ہلکی ہو جاتی۔ کچھ لکیریں سیدھی اوپر سے نیچے آتی، کچھ ترچھی، مگر اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اسے لگتا کہ ان سب لکیروں کو ملا کر ایک انسانی شکل بنتی ہے، جیسے دیواروں پر مختلف زاویوں سے ایک ہی سائے پر پرچھائی پڑ رہی ہو۔ رات میں جب فلیٹ کے باہر کوریڈور کی ٹیوب لائٹ بند رہتی یا چمکتی رہتی، فیضان کو بالکل صاف محسوس ہوتا کہ اس کے فلیٹ کے اندر بھی روشنی کا رنگ بدل گیا ہے۔ بلب وہی تھے، واٹ بھی وہی تھے، مگر روشنی
پیلے سے ہلکی سی نیلی سی ہو گئی تھی، جیسے کسی نے بلب اور اس کے بیچ میں ایک پتلی ٹھنڈی تہ رکھ دی ہو۔ ایک رات قریب 2 بجے اوپر سے اچانک اتنا زور کا دھماکہ ہوا کہ پورا فلیٹ ہل گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اوپر سے بہت بھاری چیز نیچے پھینک دی ہو۔ چھت سے تھوڑی سی پلاسٹر کی دھول جھڑ کر فیضان کے لیپ ٹاپ پر گری۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر چھت کے اوپر دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس دھماکے کے بعد اوپر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ قدموں کی سمت بدلتی رہی، کبھی لگتا کہ کوئی ٹھیک اس کے اوپر کمرے میں چکر لگا رہا ہے، کبھی لگتا کہ کوئی کوریڈور کی طرف جا رہا ہے اور پھر واپس اندر آ رہا ہے۔ 5ویں منزل کے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی وقت اندر والے کمرے کی دیوار پر موجود دھبے پر موٹی دراڑیں نظر آنے لگی، پینٹ کے اوپر سے ہلکی ہلکی لکیروں کی طرح، جیسے کسی نے اندر سے انگلیاں رکھ کر دیوار کو باہر کی طرف دھکیل دیا ہو۔ جب بھی اوپر والا قدم زمین پر پڑتا، دیوار کی دراڑیں ہلکی ہلکی کانپنے لگتی۔ پھر اندر والے کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جو اس سب سے بالکل الگ تھی۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی، جیسے کسی نے گہری گھٹی ہوئی سانس لی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر دروازے کے نیچے سے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا لاؤنج میں آنے لگی۔ اس ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، دوائیوں، پرانے کپڑوں اور کسی لمبے عرصے سے بند ہسپتال کے کمرے جیسی ملی ہوئی بو۔ فیضان کا گلا سوکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اس کرسی پر بیٹھا ہے، مگر اسے اپنے ہاتھ پاؤں پر مکمل کنٹرول نہیں رہا، جیسے اس کا جسم آہستہ آہستہ سن ہو رہا ہو اور صرف آنکھیں اور کان کام کر رہے ہوں۔ اوپر سے قدموں کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ کمرے کے باہر کوریڈور کی ٹیوب لائٹ بھی اسی لمحے بند ہو گئی اور ایک گہری خاموشی پورے فلور پر پھیل گئی۔ اندر والے کمرے کی دیوار کے دھبے پر بہت آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ایک گول سا دائرہ بننا شروع ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دیوار کی اس سطح کے پیچھے سے اپنے چہرے کی جگہ بنا لی ہو۔ پینٹ کے نیچے سے گہری سیاہ لکیریں ابھرنے لگی، پہلے 2 ہلکی سی گولائیاں جیسے آنکھوں کے لیے جگہ، پھر نیچے کی طرف ایک لمبی سیدھی لکیر جو منہ کی جگہ بناتی، مگر ان آنکھوں میں کچھ نہ تھا، بس خالی بالکل سیاہ جگہ۔ اگلے دنوں میں فیضان نے ہر ممکن منطقی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے بلڈنگ کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھا، چھت پر جا کر دیکھا، اوپر کا حصہ گھوم کر چیک کیا۔ وہاں بس پانی کی ٹینکیاں تھیں، کچھ خالی پلاسٹک کی کرسیاں، سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے اور پرانی زنگ آلود گرل۔ کوئی اوپر رہتا ہی نہیں تھا، کوئی اوپر فرنیچر نہیں گھسیٹ سکتا، کوئی بھاری چیز نہیں گھسیٹ سکتا۔ اس نے نیچے والے فلور کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر کوئی جلدی میں لگا۔ ہر ایک نے بس عام سا جواب دیا۔ کسی نے بھی اوپر والی منزل کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہا۔ کچھ کے چہروں پہ ہلکی سی بے چینی ضرور آئی، مگر کوئی الفاظ میں نہ بدلی۔ اس نے آن لائن پرانے نیوز آرٹیکلز ڈھونڈے، بلاگ کا نام ڈال کر سرچ کیا، کہیں کوئی حادثہ، ڈوبنا، جلنا، خودکشی یا قتل کی خبر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ خاص نہ ملا۔ صرف اتنا پتا چلا کہ کئی سال پہلے اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں کسی آدمی کی اچانک موت ہوئی تھی۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی لاش کئی دن بعد ملی تھی، مگر کون سا فلیٹ، کس منزل پر، یہ واضح نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، دیوار کے دھبے کی شکل ہر روز تھوڑی سی بدلتی رہی، مگر اسی انسانی سائے کے اندر محدود رہی۔ اب کبھی لگتا کہ وہ شکل دروازے کے پاس کھڑی ہے، کبھی لگتا کہ کمرے کے بیچ میں بیٹھی ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جب فیضان رات کو کام کرتے کرتے تھک جاتا اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرتا، اسے اچانک ایسا لگتا کہ کوئی بالکل قریب آ کے اس کے چہرے کے پاس کھڑا ہے۔ جب بھی وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتا، اسے یا تو وہ آئینے میں، یا لیپ ٹاپ سکرین کی سیاہ عکاسی میں، یا کھڑکی کے شیشے میں وہی دھندلا سا سیاہ دھبا نظر آتا۔ ہر رات ٹھیک 3 بجے اوپر سے گھسیٹنے کی آوازیں شروع ہوتی، پھر آہستہ آہستہ جیسے کچھ اس فلیٹ کی طرف اترنے لگتا۔ قدموں کی آوازیں سیڑھیوں پر نہیں بلکہ دیواروں کے اندر، جیسے کوئی بھاری چیز سرک رہی ہو، اسے محسوس ہوتی۔ کبھی کبھی رات کے گہرے سناٹے میں اسے یہ بھی محسوس ہوتا کہ فلیٹ کے بالکل بیچ میں، جہاں دونوں کمروں کا کونا ملتا ہے، وہاں ہوا تھوڑی گھنی ہو جاتی،
جیسے وہاں کسی غیر مرئی شکل نے اپنا وجود جمائے رکھا ہو اور اسی کے گرد فلیٹ کے باقی ہوا گھوم رہی ہو۔ کہانی کا سب سے اندھیرا موڑ اس رات آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فلیٹ کا سچ جان کر ہی رہے گا۔ اس نے فون کی ریکارڈنگ آن کی، گھڑی پر الارم لگایا اور خود کو پوری رات جاگنے کے لیے تیار کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ٹھیک 3 بجے سے 4 بجے تک ہر آواز، ہر حرکت ریکارڈ کرے گا، دیواروں کے دھبے کی بدلتی شکل کو نوٹ کرے گا اور بعد میں سب کچھ غور سے دیکھے گا۔ رات 12 بجے تک سب نارمل رہا۔ تھوڑی دیر بعد سڑک پر گاڑیوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ بلڈنگ کے باقی فلیٹس میں لگے ٹی وی کی آوازیں بھی ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی۔ کہیں سے برتن دھونے کی آواز، کہیں سے بچے کے رونے کی آواز ہلکی سے ہلکی ہوتی چلی گئی اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ قریب 1:30 بجے کے قریب پورا بلاک جیسے سو گیا ہو۔ فیضان لاؤنج کی لائٹ بند کر کے صرف ایک ٹیبل لیمپ جلائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار گھڑی اور دیوار کے بیچ گھوم رہی تھی۔ اندر والا کمرہ کھلا تھا تاکہ وہ دیوار کا دبا صاف دیکھ سکے۔ 2:25 پر ہلکی سی ہوا کا جھونکا فلیٹ کے اندر آیا۔ کھڑکی بند تھی، پھر بھی کمرے کا درجہ حرارت اچانک بالکل کم ہو گیا۔ اس کی سانسوں سے ہلکی سی بھاپ نکلنے لگی۔ پنکھے کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی، جیسے اس کے بلیڈ کسی گھنی چیز کو کاٹتے ہوئے گھوم رہے ہوں۔ 3 بجنے میں 5 منٹ تھے کہ اوپر سے ہلکی سی کھرچ کھرچ کی آواز آنے لگی۔ پہلے جیسے کوئی بھاری چیز بہت دور گھسیٹتی ہوئی بڑھ رہی ہو، پھر آواز تیز ہوتی گئی، جیسے وہ چیز سیدھی اسی چھت تک پہنچ گئی ہو۔ اس کے بعد وہی بھاری قدموں کی دھن، آہستہ مگر صاف، جیسے کسی نے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلنا شروع کر دیا ہو۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئی نے 3:05 پر خود کو ٹکایا، اوپر سے ایک زوردار تھپ کی آواز آئی۔ اس تھپ کے ساتھ ہی نیچے والی دیوار میں موجود دھبا اچانک گہرا ہو گیا۔ فیضان نے آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھا۔ ٹیبل لیمپ کے پیلے رنگ کی روشنی میں اب وہ دھبا صرف داغ نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دیوار کی سطح کے اندر سے کوئی پورا انسان کھڑا ہو گیا ہو اور اس کا سایہ پینٹ کے آر پار نظر آ رہا ہو۔ کندھے ابھرے ہوئے، سر تھوڑا جھکا ہوا، ہاتھ سائیڈ میں اور پاؤں بالکل سیدھے، مگر چہرہ تھا ہی نہیں، بس ایک خالی جگہ۔ اسی لمحے فون کی ریکارڈنگ خود بخود بند ہو گئی۔ سکرین پر کچھ سیکنڈز کے لیے سفید جھلملاہٹ آئی، پھر فون سیاہ ہو گیا۔ کمرے میں ہوا اور بھی بھاری ہو گئی۔ فیضان کا سینہ تیزی سے اٹھنے گرنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی کرسی کے پیچھے، جہاں دیوار سے لگ کر وہ بیٹھا تھا، وہاں سے دیوار کی سطح میں بہت ہلکا سا دھکا آ رہا ہے، جیسے دوسری طرف سے کوئی اپنی پیٹھ اس جگہ ٹکا کر کھڑا ہو اور دونوں کے بیچ صرف ایک پتلی پلاسٹر کی تہ ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگ جائے، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ تبھی اندر والے کمرے کی اندھیری چھت سے ایک نہایت ہلکی آواز آئی۔ وہ آواز لفظ نہیں تھی، کوئی زبان نہیں تھی، بس ایک گھٹی ہوئی کوشش تھی، جیسے کوئی بہت عرصے بعد گلا کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی دیوار کے دبے پر بنے خالی چہرے کی جگہ دو پتلی سیاہ لکیریں تھوڑی اوپر کی طرف اٹھ گئی، جیسے کسی نے اندر سے پہلی بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہو۔ اس لمحے فیضان کو لگا کہ اگر وہ 1 سیکنڈ اور وہاں بیٹھا رہا تو اس دبے کی آنکھیں اسے اندر کھینچ لیں گی۔ ایک جھٹکے سے وہ کرسی سے اٹھا، دروازے کی طرف بھاگا، چٹخنی کھولی اور کوریڈور میں نکل آیا۔ کوریڈور خالی تھا، ٹیوب لائٹ وہی پرانی جھلملاہٹ کر رہی تھی۔ 5ویں منزل پر اب بھی کوئی نہیں تھا، مگر جب اس نے مڑ کر اپنے فلیٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ دروازے کے نیچے سے بہت ہلکی سیاہی مائل پرچھائی باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ کچھ دنوں بعد فیضان نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا۔ اس نے مالک کو بس اتنا بتایا کہ وہاں رہ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا، کام میں توجہ نہیں رہتی، وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو رہا ہے۔ اس نے کسی سے اوپر سے آتی ہوئی آوازوں، دیوار کے دھبے یا اندر والی ٹھنڈی ہوا کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ مریم سے بات کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی راحت محسوس کر رہی ہے، جیسے اس کا کوئی لمبا، پرانا اور برا خواب ختم ہو گیا ہو۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہی فلیٹ ایک نئے کرایہ دار کو مل گیا۔ انٹرنیٹ پر لسٹنگ دوبارہ اپڈیٹ ہوئی۔
سستا، پرسکون 5ویں منزل کا فلیٹ، اچھا انٹرنیٹ، اکیلے رہنے کے لیے بہترین۔ تصاویر وہی پرانی تھی، خالی کمرے، آف وائٹ دیواریں، بالکنی سے دیکھتا ہوا دوسرا بلاک۔ صرف ایک تصویر مختلف تھی، نئے مالک یا ایجنٹ نے شاید اپ ڈیٹ کرتے ہوئے غلطی سے ایک فوٹو اور جوڑ دی تھی۔ اندر والے کمرے کی تصویر، جس میں پانی کا پرانا دھبا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فیضان نے جب ہمت کر کے ایک دن وہ لسٹنگ دیکھی تو اس کی نظر سیدھی اسی تصویر پر جم گئی۔ اب وہ دھبا پہلے جیسا نہ تھا، دھبے کی شکل اب بھی انسانی تھی، مگر اس بار اس کا سر تھوڑا اوپر اٹھا ہوا اور چہرہ کسی ایک سمت کے بجائے سیدھا دروازے کی طرف تھا۔ اور جہاں پہلے خالی سیاہ جگہ تھی، وہاں اب دو بہت پتلی مگر واضح گہری سیاہ لکیریں تھیں، جیسے کسی نے دیوار کی سطح پر دو آنکھیں بنا دی ہوں، جو سیدھا کیمرے کے لینس کے پار دیکھنے والے کی آنکھوں میں گھور رہی ہوں۔ کسی نئے کرایہ دار کے آنے سے پہلے ہی وہ فلیٹ اپنے سائے کو تھوڑا اور جگا کر تیار کر چکا تھا۔ کراچی کے شور میں ڈوبے اس علاقے میں 5ویں منزل کی وہ آخری گیلری اب بھی رات کے 3 بجے کے بعد بدل جاتی ہے۔ فرنیچر گھسیٹنے کی آواز اب بھی سنائی دیتی ہے۔ پانی کی دھاری والا دھبا اب بھی ہر نئے کرایہ دار کے آنے پر تھوڑا اور انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ہر کوئی جو وہاں چند دنوں سے زیادہ ٹکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک نہ ایک رات اس احساس کے ساتھ اٹھتا ہے کہ دیوار کی دوسری طرف سے کوئی بہت دیر سے بہت صبر سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ انتظار کسی ایک انسان کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ سوچ کر کراچی آتا ہے کہ اسے ایک سستا پرسکون فلیٹ مل گیا ہے، اور پھر اچانک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں کوئی بھی کیوں زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتا۔ یہ ہے کراچی کا فلیٹ نمبر 502۔